حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، آج کی جیسی شب میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کی شب ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آزمائشوں کی شب ہے، ایسی شب میں کہ جب مائیں آخری مرتبہ اپنے بچوں سے مل رہی ہیں، سید الشہداء کے خیام کے اندر ایک خاص عبادت کا منظر ہے، خدا تعالی کا لطف و کرم ہے، اس نے آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ایسی شب میں سید الشہداء کے ذکر میں مشغول ہوں، سید الشہداء کے غم کو منعقد کریں، عزاداری کے پرچم کو سر بلند رکھیں، اور ایسی شب میں ایک بار پھر سید الشہداء کے ساتھ عہد کریں کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اس عزاداری کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے، انشاءاللہ عزاداری کے صدقے میں خدا متعال توفیق نصیب فرمائے گا کہ امام کے وارث کے لیے زمینہ بھی ہموار کریں، ان کی نصرت کے لیے جو بہترین تیاری وہ انجام دیں، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں خدا ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور، ان کی جد امجد اور اصحاب باوفا کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سید الشہداء کے ہمراہ جو باوفا اصحاب تھے، انہوں نے زندگی کے اہم ترین فیصلے کیے۔ کچھ لوگ اپنے فیصلوں میں اتنے اچھے ثابت نہیں ہوئے۔ سید الشہداء کے کوفہ سے جو دعوت نامے آئے، لکھنے والے اکثر لوگ اس آزمائش کے اندر ناکام ہوئے۔
کچھ تو وہ تھے جو کوفہ میں رہے اور کم از کم سید الشہداء کی مخالفین کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی تھے کہ جنہوں نے خطوط لکھے سید الشہداء کو بلایا، اور جب سید الشہداء ان کی لکھے ہوئے خطوط کے بعد تشریف لائے تو یہ خود سید الشہداء کے مخالفین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ روز عاشور امام نے جو خطبے ارشاد فرمائے اس میں کچھ لوگوں کی نشاندہی کی اور ان سے کہا کہ اگر تم نے نقاب لگایا ہوا ہے تو کیا میں پہچان نہیں سکوں گا؟ حتیٰ انکار کیا کسی شخص نے، میں نے خط نہیں لکھا۔ امام نے نام لے کر فرمایا تم وہ ہو، تمہارا خط یہ ہے۔ تو ان لوگوں نے غلط فیصلے کیے، اور سید الشہداء کے اس واقعے کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں ایک بہت اہم سوال آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات کو کیسے سمجھا جائے کہ ہم جو فیصلے کسی کریٹیکل ٹائم پہ کریں گے وہ فیصلے صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کو کیسے ایشور کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم امام کی تشریف آوری کے لیے دعا کر رہے ہیں، تمام دنیا کے حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر آپ دنیا کے حالات پہ نظر ڈالیں تو ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم ظہور سے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ کسی نے روایتوں کو پڑھا ہے، یعنی اگر کوئی ہو جو کہے کہ بھئی نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کو نہیں مانتا ہے، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، تو پھر اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ کسی نے ظہور سے متعلق روایتوں کو پڑھا ہے اور ان روایتوں کو پڑھ کر لفظ بہ لفظ سینیریو آج کے دور میں کریٹ کر لیا۔ مجھے خود طالب علم بنے ہوئے 36 سال ہونے، تقریباً 36 ایئرس، اور ان 36 ایئرس کے اندر جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ مثلاً آج سے 33 ایئرس بیک میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا، تو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے صرف ایک رزلٹ آپ کو ملے گا، آپ زیادہ نزدیک آ رہے ہیں اور کلوز ہو رہے ہیں آپ ظہور امام سے۔ اور اس کے نتیجے میں یہ جو سوال ہے یہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ خدا لطف فرمائے امام ہماری دنیا کی زندگی کے اندر تشریف لائے تو وہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ہم، وہ صحیح فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کو کیسے ایشور کریں۔ کیوں؟ جو کوفی تھے جن میں سے آلموسٹ سب نے سوائے ایکسیپشنل کچھ لوگوں کے سب نے غلط فیصلے کیے، اور وہ لوگ بھی کلیمز کے اندر ہم سے کم نہیں تھے، یا بولیے کہ ہمارے کلیمز ان سے کم نہیں ہیں، کلیم تو ہمارے بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم نے لیٹرز نہیں لکھے لیکن بہرحال زبان سے ان لیٹرز سے زیادہ کہہ دیا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم نے لیٹر نہیں لکھا ہے، لیٹر تو نہیں لکھا ہے لیکن کیا کیا کہا ہے، شاید وہ لیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ بھئی ہمارے فیصلے صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں ریز کروں گا آپ کے سامنے، ایک کمپلیکیٹڈ ایشو کی طرف۔ یہ جو انسان کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کمپلیکیشن ہے۔ سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیاٹرسٹ ہیں، سوشالوجسٹ ایون، جب وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ انسان ڈیسیژن کیسے لیتا ہے سوسائٹی کے اندر یا انڈیویجول بیس کے اوپر، تو بہت کمپلیکیشن ہے۔ البتہ کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انفارچونیٹلی نیگیٹو لائنز کے اوپر، وہ یہ کہ انسان کو بیچنے پہ کیسے مجبور کیا جائے، خریدنے پہ کیسے مجبور کیا جائے، یعنی کیا کریں کہ انسان خرید لے گا، وہ آپ کا کسٹمر بن جائے گا، کلائنٹ بن جائے گا۔ اس کے اوپر بہت محنت ہوئی، آپ کو پتہ ہے بلینز آف ڈالرز ہر سال اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، اس کی اسٹڈی کے اوپر کہ انسان کو کیسے فورس کیا جائے کہ وہ کوئی چیز خرید لے وداؤٹ فورسنگ ہم فزیکلی، تو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے، اس کے ذریعے، اس کے ذریعے سے۔ لیکن پھر بھی ایک کوشچن باقی ہے، کیا انسان کے ڈیسیژن میکنگ کی اسپریچول ویلیوز کو بھی سمجھا جا سکا کہ ایک اسپریچول انسان کیسے فیصلے کرتا ہے؟ یہ جتنے بھی انالیسس کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، R&Ds ہوتی ہیں، یہ سب ایک ایسے ہیومن بینگ کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی جیسی کلچر کو مانتا ہے، جو کہ میٹیریل کلچر ہے، کاسٹ بینیفٹ اور ان سب چیزوں کو دیکھنے والی۔ لیکن جب یہ سامنے آتے ہیں کسی ایسے بندے کے کہ جو اسپریچول ویلیوز کو مانتا ہے، تو دے آر سرنڈرڈ۔
نہیں اس کے بارے میں فیصلے کر پاتے، اور اس خاطر بہت سارے ان کے فیصلے غلط نکلتے ہیں. مثلا حزب اللہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے بارے میں بہت سارے فیصلے غلط نکلتے ہیں. کیوں؟ ان کی اسپریچول ویلیوز کو نہیں سمجھ پاتے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا اس بات کو دیکھ لیں اپنے طور پر کہ بھئی میں اپنے امام کی نصرت کرنے والا ہوں گا تو یہ کیسے انجام پاتا ہے. یہاں پہ ایک کمپلیکیشن میں نے عرض کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان زندگی کو گناہوں میں گزارتا رہے؟ نعوذ باللہ تعالی. ایک جنکشن کے اوپر پہنچے، کریٹیکل جنکشن کے اوپر لائف کے، اسپریچول ڈیسیشن لینا ہے اس کو. اگر ادھر گیا تو جنت، ادھر گیا تو نعوذ باللہ کچھ اور یہ ساری زندگی گناہ کرتا آ رہا تھا، کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، اور رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیشن لے لیا اس نے. کیا یہ پاسبل ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان شروع سے معصوم ہو تو صحیح فیصلے کرے گا. معصوم تو کنفرم صحیح فیصلے کرے گا. غیر معصوم بھی صحیح فیصلے کر سکتا ہے. کچھ گناہ کیوں تب بھی، ہاں تھوڑے گناہ کیوں تب بھی کر سکتا ہے اگر اس کے اندر کوئی ایک اچھائی بہت اسٹرانگ ہو. تو اس نے کچھ گناہ کیے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ایک اچھائی ہے جو بہت اسٹرانگ ہے. وہ جو اسٹرانگ اچھائی اس کے اندر ہے وہ اس کے ان گناہوں کو اوورکم کروا سکتی ہے رائٹ ڈیسیشن کے اندر. اب میں کیوں اس کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو انالیسس کر لیتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ اس کے ڈیسیشن کے اوپر کیسے اثر ڈالتے ہیں، فیصلے پہ کیسے اثر ڈالتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کر ایک بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو انسان فیصلے کرتا ہے یہ کیا میٹیریل کیمیکل ریاکشن ہے فیصلہ، یا اس میں نان میٹیریل بھی انوالومنٹ ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک فیصلہ کیا، کربلا پہ چلے جاتے ہیں. حضرت حور علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، عمر ابن سعد نے ایک فیصلہ کیا. یہ جو ڈیسیشنز ہیں، فیصلے ہیں، انہوں نے سلیکٹ کیا، کچھ چوز کیا، یہ سب کا سب از اٹ اونلی کیمیکلز ان دا برین اور سم تھنگ ایلس؟ ہم سب کو پتا ہے صرف کیمیکلز کا معاملہ نہیں ہے. یعنی آپ یہ بولو حضرت حور نے فیصلہ کیا تھا کیونکہ ان کے دماغ میں فلاں کیمیکل زیادہ تھا، اور عمر ابن سعد نے فلاں فیصلہ کیا تھا چونکہ اس کے دماغ میں فلاں کیمیکل زیادہ تھا. یا یہاں پہ نیورونز کی مثلا جو سیکوینس تھی اس کے نرو سیلز کی وہ ایسی تھی اور اس کے نرو سیلز کی سیکوینس ایسی تھی. تو نتھنگ ایلس بٹ کیمیکلز، نتھنگ بٹ مٹیریل. ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. اگر نہ ہوتا تو یہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو کہ میں صحیح فیصلے کروں، خدا کہتا ہے کہ توفیق طلب کرو. یا مثلا انبیاء سے کوٹ کرتا ہے، اے خدایا تو میری مدد فرما، رب اشرح لی صدری، اللہم اہدنا من عندک، اے خدایا اپنی طرف سے میری ہدایت فرما. یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسپریچول سپورٹ ہے پیچھے سے کہیں، تب انسان صحیح فیصلے کرتا ہے. ائمہ کے صحیح فیصلے کرنا، معصوم ہونا ایک اسپریچول سپورٹ ہے، نہ کہ کوئی صرف ایشو آف کیمیکلز اور نہیں معلوم برین سیلز کی ایک سیکوینس. اور یہ سب ممکن ہے کہ یہ سب بعد میں ریفلیکٹ ہوتا ہو ایسے، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا کہ مثال کے طور پر جب خدا ایک خاص فیور کر دیتا ہوگا تو انسان کے دماغ میں ممکن ہے کیمیکل بھی کچھ چینج ہو جاتے ہوں، ممکن ہے اس کے برین سیلز کے اندر کوئی سیکوینس چینج ہو جاتی ہو. اٹ از پاسبل. یہ کاز نہیں ہے، یہ بھی ایفیکٹ ہے. کاز اوپر ہی ہے، اسپریچول کاز. اور وہ میں نے عرض کیا تمام آیتیں، روایتیں، سپورٹس، یہ سب خدا نے ان اللہ یہدی من یشاء، جو جس کو خدا چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. یہ سب یہ چیزیں بتا رہی ہیں. اچھا، تو فیصلے صرف میٹیریل نہیں ہیں، فیصلے ایک اسپریچول سپورٹ پر ہیں. یہ جو اسپریچول سپورٹ ہمیں ملتی ہے یہ کہاں سے ملتی ہے؟
ہماری ایگزسٹنس کے کس پارٹ پہ آتی ہے؟ میٹیریل اور نان میٹیریل؟ آف کورس نان میٹیریل کے اوپر، آف کورس نان میٹیریل. قلب یہ جو ہمارے اعمال ہیں، گناہ ثواب، یہ ہماری ایگزسٹنس میں کہاں اسٹور ہوتے ہیں؟ میٹیریل نان میٹیریل. میں نے ایک اچھا کام کیا، آج صبح ایک نماز شب پڑھی مثلا، زیارت امام حسین کی، یہ جو اچھا عمل میں نے کیا یہ میری ایگزسٹنس میں کہاں اسٹور ہوا ہے؟ میٹیریل اور نان میٹیریل. میٹیریل پہ شاید کوئی امپیکٹ آیا ہو، اصل اسٹور نان میٹیریل کے اندر ہے. اور ڈیسیشنز کہاں پر ہیں؟ وہ بھی نان میٹیریل کے اندر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ there is a point، سمپلیفائی کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا جو اسٹوریج ہے وہی پروسیسر بھی ہے. جہاں ہمارے اعمال اسٹور ہو رہے ہیں، جہاں اسٹور ہوتے ہیں، یہی جگہ پروسیس کرتی ہے ڈیسیشن لینے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پیچھے سے اسٹوریج میں اچھی چیزیں نہیں ہوئیں، آپ اچھا پروسیس کر کے اچھا ڈیسیشن نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر پائیں گے. اگر کسی کو صحیح فیصلے کرنے ہیں تو پیچھے سے عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، ورنہ وہ صحیح فیصلے نہیں کرے گا. 10 چیزیں ہمیں اس بات کو سکھا رہی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیے. جیسے ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہ خدا سے پوچھتے ہیں، خدا ایسا کیوں ہوا؟ کیوں؟ جو کچھ ہوتا ہے وہ پیچھے کے اثر میں ہوتا ہے. تو اب اگر میں چاہتا ہوں امام کی نصرت کروں تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلے چیک کرو کہ جو تم نے اسٹوریج رکھا ہے یہ اسٹوریج ریلائبل اسٹوریج ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ استغفار کرتے رہو. آپ اپنی زندگی میں استغفار کو انوالو کیجئے. استغفار کو میں انوالو کروں تو کیا ہوگا؟ جتنا زیادہ میں استغفار اچھا کروں گا، جو میرے اسٹوریج کے اندر میرے گناہ ہیں وہ ریموو ہوتے چلے جائیں گے. جتنا میرے گناہ ریموو ہوں گے میرا اسٹوریج پیوریفائی ہوگا، میری پروسیسنگ بھی پیوریفائی ہوگی، میرے فیصلے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. اپنے نیک کاموں کو بڑھاؤ. نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چھپ کے صدقہ دیتا ہے، سیکرٹلی اللہ کی راہ میں اچھے کام کرتا ہے، اناؤنسمنٹ کے ساتھ نہیں، سیکرٹلی، اللہ اس کی غلطیوں کو، اس کی مسٹیکس کو ختم کر دیتا ہے. صدقہ اللہ کی راہ میں دیا تھا اس نے، خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس کی مسٹیکس ختم کر دی. اور اس کی ریزن ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جب اس نے صدقہ دیا تو اس کا اسٹوریج اور پیوریفائی ہوا، اور جب اسٹوریج پیوریفائی ہوا تو یہی اسٹوریج ایکچولی پروسیسر بھی ہے. اور اس کی وجہ سے اس کے اعمال، اس کے ڈیسیشنز، اس کے سلیکشن چوائسز خود بخود امپروو ہونا شروع ہو گئے، خود بخود ایک اچھا انسان بننا شروع ہو گیا. اور یہ گناہ اور ثواب کا اثر ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی پہ ڈائریکٹ ہے عزیزان، ڈائریکٹ اثر ہے اس کا. یعنی اتنا بلنٹ ہے، وہ جو دیکھنے والے ہیں، جو عرفاء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں ایک انسان جو اسپریچولی ہیومن ہو وہ اینیمل ہو سکتا ہے، اور 1 سیکنڈ میں ایک انسان جو اسپریچولی اینیمل ہو وہ ہیومن ہو سکتا ہے، جسٹ بیکاز آف ہز ڈیڈز، ہز سلیکشنز. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ کے پرانے عمل اور آپ کی نئی توفیقات اور آپ کے نئے عمل یہ سب مل جاتے ہیں اور تب ایک صحیح فیصلہ ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں سیگمنٹ عرض کر دیا. اب اس کو میں اپنے ٹاپک سے کنیکٹ کرتا ہوں. مشکلات کا رول کیا ہے؟ جو لائف میں ٹف ٹائم آتے ہیں، ہارڈ شپس آتی ہیں، ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ یہ جو انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان میں سے ایک رول یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے اندر سارا پائل اپ ہوا ہے یہ ریفلیکٹ کر دیتا ہے مجھے کہ تمہارے پاس یہ پرابلم ہے، تمہارے پاس یہ پرابلم ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجھے کبھی ایک دفعہ پرابلم ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروا لوں اپنا.
ہارٹ میں پرابلم ہوئی تو میں گیا، اس نے کہا کہ آپ اس طرح بھاگیں، جو آپ ٹریڈ مل کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھاگیں، اور جب آپ بھاگیں گے تو ہم آپ کی چیزوں کو مانیٹر کریں گے. تو اس نے مانیٹر کیا، ناٹ بیڈ، الحمدللہ ہو گیا جو کچھ بھی تھا، البتہ بہت پہلے کی بات ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم آپ کو بھاگنے کو کہتے ہیں اور آپ اپنی میکسیمم کیپیسٹی کو یوٹیلائز کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو جتنا آپ کے دل کے اندر پرابلم ہوتی ہیں وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں مانیٹر کے اندر. فنکشن کیسا ہے، آکسیجن کا انٹیک کیسا ہے، اس کا بمپ کرنا، اس کا جو دھڑکنا ہے یہ کیسا ہے، جو بیٹ ہے اس کی یہ صحیح ہے نہیں ہے، اور بلڈ کا سرکولیشن کیسا ہے، یہ سب اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اتنے ایگزرشن کے لیول کے اوپر چلے جائیں گے. لائف بھی ایسے ہی ہے. جب لائف میں ٹف ٹائم آتا ہے اور انسان کی ایگزرشن کا ایک لیول آ جاتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے اسپریچولی میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں اللہ کے نزدیک ہوں یا نعوذ باللہ تعالیٰ بٹ جسٹ پریٹینڈنگ کہ میں اللہ کے نزدیک ہوں. اللہ کے نزدیک نہیں تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ. اس وقت انسان کو صحیح پتہ چلتا ہے. اور عقل مند جو انسان ریشنل اور وائس پرسن ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی غلطی کو اس ٹائم کے اوپر آئیڈینٹیفائی کرے گا اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا. تو خدا کیوں مشکلات دیتا ہے؟ مشکلات اسے دیتا ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ ٹربلز کیا ہیں، میرے ساتھ پریشانیاں کیا ہیں. اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوا تو بالکل ایسی ہوگا جیسے آپ کسی بہت لمبی ٹریولنگ کے اوپر جا رہے ہوں. یو ہیو ٹو ڈرائیو تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز، آپ نے گاڑی کا چیک اپ نہیں کروایا، غلطی سے آپ چلے گئے، اور جب گاڑی اس سرٹن لیول کے اوپر پہنچی تب اس نے اناؤنس کر دیا کہ اس گاڑی میں یہ پرابلم ہے. آپ نے کیوں چیک نہیں کیا تھا اس کو پہلے سے؟ آپ امام کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں، میں اور آپ. جب امام تشریف لائیں گے تو مشکلات ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بہت ہوں گی، بے پناہ ہونی ہے. جب امام کی تشریف آوری سے پہلے مشکلات ہوں گی تو مجھے اس وقت اگر پتہ چلا کہ میں ایلیجیبل نہیں تھا، یہ بہتر ہے، یا آج مجھے کوئی مشکل لاحق ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ میں ایلیجیبل ہوں یا نہیں ہوں، یہ بہتر ہے. واللہ یہ بہتر ہے کہ آج مشکل آ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری اسپریچول ڈیپتھ کیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں معلوم ولی اللہ ہیں، ہم نے یہ اچھے کام کیے، یہ جب ایک دفعہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی ہم ہیں کیا. ہم لوگ خدا یاد رہتا ہے یا نہیں یاد رہتا ہے، اور خدا پہ توجہ ہماری رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو خدا متعال نے رکھا ہے، اور انسانوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مشکل میں پڑتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایک رزلٹ کی طرف لے کے جاؤں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسا ایک لمحہ موت کا لمحہ بھی ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مثلا امام تشریف لانے والے ہوں، امام کے تشریف لانے سے پہلے مشکلات ہوں گی، اور اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ایلیجیبل تھے یا نہیں تھے. موت کا لمحہ بھی ایسا ہی ہے. سب سے زیادہ انسان کو ڈپریشن اس انسان کو ہوتا ہے جس کو موت سے پہلے پتہ چل جائے کہ میں ایلیجیبل نہیں ہوں بخشش کا. نعوذ باللہ تعالی. خدا پہلے سے موقع دے دے تاکہ میں اس اسٹیج تک نہ پہنچوں. اور جو اللہ کی مخلص بندے ہوتے ہیں خدا انہیں پہلے موقع دیتا ہے. تو مثال کے طور پر ایک عجیب بات بیان کرتے ہیں آیت اللہ مہرشی نجفی، جو میں نے شاید پہلے بھی تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں. قم میں تشریف فرما تھے، بڑی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں قم میں. بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے لیے، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا جن کا قم میں روضہ ہے، ان کی ذات مقدس پر، ان کے والد گرامی اور ان کے بھائی، اس تمام خاندان کے اوپر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آیت اللہ العظمیٰ مہرشی نجفی قم میں تشریف فرما تھے. ان کا کتاب خانہ تھا، اور کتابوں سے ان کو عشق تھا. میں نے بتایا کتنی مشکلات سے کتابیں جمع کرتے تھے. تو کچھ کتابیں تھیں وہ بہت پسند کرتے تھے، ہسٹوریکل بکس تھیں، شاید ہینڈ ریٹن اسکرپٹس تھے، وہ بہت پسند کرتے تھے انہیں، اور دل سے اپنے ان کو عزیز تھیں وہ کتابیں. تو وہ جہاں پہ ان کا بیڈ تھا اس کے شاید بیک کے اوپر یا ویری کلوزلی ان کا کوئی کبرڈ بنا ہوا تھا جس کے اندر وہ کتابیں لگی ہوئی تھیں.
تو بالکل جب ان کا بالکل ڈیتھ کا ٹائم بہت نزدیک آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو شاید جو لائبریری کے کیئر ٹیکر تھے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ کتابیں تم لائبریری کو دے دو. اچھا ان کے بیٹے بھی جانتے تھے کہ میرے والد جو ہیں وہ بہت نزدیک ہیں اس وقت, تو انہیں بابا سے کہا کہ بابا اگر آپ برا نہ مانیں ان کو یہاں رہنے دیجئے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ میں یہ کتابیں پہنچا دوں گا. آیت اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا, کہا نہیں بیٹا یہ میری زندگی میں وہاں پہنچا دو. انہوں نے کہا کیوں, مثلا کیا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ پوری کتاب پوری لائبریری آپ نے مجھے دی ہوئی ہے, میں اس پہ کام کر رہا ہوں, آپ نے میرے پر اعتماد کیا, کانفیڈنس کیا. کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے, یعنی ایک آدمی یا انہوں نے یا کسی اور نے بتایا, واقعہ اس سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ ایک آدمی تھا وہ مرنے لگتا ہے. جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کو تلقین کرنے لگتے ہیں لوگ کہ بھائی تم کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام اللہ علیہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. تو وہ کلمہ پڑھنے چاہتا ہے, نہیں پڑھ پاتا, اور کلمہ پڑھنے کی جگہ وہ کسی کو اشارہ کرتا ہے, کہتا ہے نہیں پھاڑنا اسے نہیں پھاڑو, اس کو ختم نہیں کرو. اس کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, ہم اس سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یہ کچھ اور کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے نہیں پھاڑو نہیں پھاڑو. کیا مطلب نہیں پھاڑو, کیا پھاڑ رہے ہیں؟ تو وہ جو پیشنٹ تھا جو مرنے والا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے جاگتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ تھا یہ؟ کہنے لگا کہ وہاں پہ ایک باکس ہے, اس باکس کے اندر کچھ ڈاکومنٹس ہیں, وہ ڈاکومنٹس میرے پاس لے کر آؤ. ڈاکومنٹس اس کے پاس لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ختم کر دو, یہ ڈاکومنٹس ختم کر دو. وہ کسی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس تھے جو اب ویلڈ بھی نہیں تھی, جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی مثلا, لیکن وہ ڈاکومنٹس وہاں رہ گئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جب تم کلمہ پڑھنے کو مجھے کہہ رہے تھے نا, تو میں نے دیکھا جیسے کوئی ایک شیطان ہے جو وہاں پہ آیا ہوا ہے, اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے کلمہ پڑھا تو میں ڈاکومنٹس پھاڑ دوں گا. اور میں نے پوری لائف میں ڈاکومنٹس پتہ نہیں کیوں بچا کے رکھے ہوئے تھے, اور جب اس نے کہا کہ میں پھاڑ دوں گا تو میری اٹینشن کلمے سے نکل گئی اور اس شیطان پہ چلی گئی, اور میں اس کو بول رہا تھا نہیں پھاڑنا نہیں پھاڑنا, میں نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا لے کر آؤ اس کو, پھاڑو, ختم کرو معاملے کو. یہ تو میرے اور میری ڈیتھ کے درمیان بیریئر بن گیا ہے, میرے اور کلمے کے درمیان بیریئر بن گیا ہے. آیت اللہ نے کہا بیٹا یہ کتابیں لے جاؤ. میں نہیں چاہتا جب ملک الموت میرے سامنے آئے تو میری اٹیچمنٹ کسی بھی چیز کے ساتھ ہو, میں نہیں چاہتا. جو کرے ختم کرو یہاں سے. جب ملک الموت آئے should be very free, absolutely free, کہ جب وہ مجھے کہے چلو میری کوئی اٹیچمنٹ نہ ہو. اگر کسی کو امام کی نصرت کرنی ہے تو یہ فری ہونا ضروری ہے. اس سے پہلے کہ موت آئے اور ہمیں بتائے کہ ہم اٹیچ تھے کسی غلط چیز سے, اس سے پہلے کہ امام کی تشریف آوری اناؤنس ہو اور ہمیں پتہ چلے نعوذ باللہ تعالی کہ ہم ایلیجبل نہیں تھے, خدا مشکلات بھیجتا ہے, اور مشکلات بھیج کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ خرابی ہے, ریکٹیفائی کرو, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے. ایک واقعہ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص تھا, ایئرز آفٹر ایئرز اس نے ویٹ کیا کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کروں, اور نہیں معلوم اس نے کتنے حج کیے, اور کتنے حج کرنے کے بعد اس نے اپنے امام سے کہا کہ مولا آپ حج میں آتے تھے, میں اتنے سال حج کرنے کے لیے آیا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے, آج میں حج کرنے آیا ہوں اس دفعہ, اب اس کے بعد کبھی حج کے لیے نہیں آ پاؤں گا, میں تھک گیا ہوں, میں اتنے سال سے آپ کو مل رہا ہوں. جو مجھے یاد آتا ہے اس ایونٹ کے اندر 18 ایئرز اس نے حج پرفارم کیا تاکہ اپنے امام سے ملے. جب اس نے سب کچھ کہا تو یہ لاسٹ ایئر تھا, اور اس کو ایک بندہ نظر آیا, کوئی آدمی آیا اس کے پاس, اور اس نے کہا کہ تم اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں.
اس نے کہا تم مکے سے باہر فلاں جگہ پہ آنا، میں تم کو ملوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، وہ بندہ اسے ملتا ہے، اسے لے کے چلتا ہے. پرانے زمانے کی بات ہے، اینیملز کے اوپر رائڈ کرتے تھے، شاید کوئی ہارس ہوگا. وہ گھوڑے پہ چلتا ہے، تھوڑی دیر پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اور وہاں پہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے. کیمپ از انلائٹڈ، اور اس میں سے نورانیت نکل رہی ہے بہت زیادہ. تو وہ جو اس کے ساتھ آیا تھا بندے کے، وہ کہتا ہے دیکھو اس کیمپ کے اندر امام ہے، تم جاؤ، امام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جانور سے اترتے ہیں، تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اپنا جانور کہاں باندھوں، میں اپنے جانور کو کہاں کس چیز سے باندھوں. اس کی رسی کو نوٹ کرنی ہوتی ہے کہیں. کہتے میں کہاں نوٹ کروں. تو اس نے کہا کہ کیا تم یہ دعا نہیں مانگتے تھے کہ اے امام میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں، ایک دفعہ مجھے ملاقات کا موقع دے، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گا. لَخَدَمْتُكَ أَيَّامَ حَيَاتِي، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا. مثلا تم نے یہ دعائیں مانگی تھی؟ کہا ہاں. کہا تم ابھی اپنے امام کی خدمت میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں جا رہے تھے؟ کہنے کہا ہاں. تو کہنے کا تو پھر تمہارے دماغ میں جانور کیوں اتنا زیادہ آیا ہوا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ تمہیں you waited 18 years because of your this mentality and attachment. تم نام امام کا لیتے ہو لیکن تمہارے دماغ کے اندر اٹیچمنٹ 10 اور بھری ہوئی ہیں. اس وجہ سے تم اپنے امام کے لیے اتنے ڈیووٹ نہیں کیے گئے، تمہیں اپوائنٹ نہیں کیا گیا کہ تم اپنے امام کو سرو کرو، چونکہ تمہارے دماغ میں 10 اٹیچمنٹس اور زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب یہ ممکن ہے میرے کوئی مثلا جو جوان بچے ہیں یا تھوڑے کچھ زیادہ اس طرح کی انوائرمنٹس کے اندر، سوسائٹیز کے اندر رہے ہوئے ہیں، حتیٰ اسلامک سوسائٹیز کے اندر بھی، وہ مجھ سے کہیں کہ مولانا اس میں کیا خرابی ہے اگر وہ پوچھ رہا ہے میں گاڑی کہاں پارک کروں، اپنا جانور کہاں پارک کروں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہاں کھڑا کروں. پرابلم یہ ہے کہ اٹیچمنٹ اتنی ہے کہ اپنے امام کی طرف اٹینشن دینے کے بجائے وہ ان چیزوں پہ زیادہ اٹینشن دے رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج امام تشریف لے آئے اور معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مثلا مجھے جانا ہے حجاز امام کی نصرت کرنے کے لیے، مڈل ایسٹ جانا ہے، اور میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کس ایئر لائن کو سلیکٹ کروں جس میں ٹریولنگ میرے لیے تھوڑی آسان ہو، اور یہ ایئر لائن اچھی ہے اور اس میں ٹکٹ نہیں مل رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں، کچھ عرصے کے بعد جب مل جائے گا تب جاؤں گا، لیکن میں اس ایئر لائن میں نہیں جاؤں گا، اس میں بہت ٹف ہے. کیا ہو رہا ہے؟ امام کی نصرت کی بات ہو رہی ہے یا ہالیڈیز کی بات ہو رہی ہے، ویکینڈز گزارنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم لوگوں کی یہ ایک سمبولک ایونٹ ہے جو اٹیچمنٹس کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہارڈ شپ آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ خدا ان سب کو ریفلیکٹ کرواتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ بنا ہوا ہے. نو خدا ہمیں کیا فائدہ ہونا چاہیے اس کا؟ اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے، اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے. نہیں یہ میں نے کیوں کیا؟ مثلا فرض کرو ایک پیرنٹس کی ایک نیڈ ہے، لیجیٹیمیٹ نیڈ ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ کہا کہ بیٹا مجھے یہ چاہیے، میں نے سوچا بھول گیا، کروں نہیں کروں، نہیں کیا، بعد میں ان کو شکایت کرنی پڑی مجھے کہ ہم نے تمہیں یہ بات کہی تھی تم نے نہیں کیا. تو میں کہا ہاں میں بھول گیا تھا. یہ ایونٹ بہت چھوٹا سا ایونٹ ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا پیرنٹس میرے لیے اتنے امپورٹنٹ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں میں بھول گیا؟ میں کیوں میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اپنی بہت ساری چیزیں میں نہیں بھولتا ہوں کیونکہ میرے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تھوڑا سا انسان کنسیڈر کرے. اور یہ جو میں پھر بار بار ایک بات کہوں گا، یہ جو خدا مشکل بھیجتا ہے یہ بلیسنگز ہیں، سب کا سب خدا کی رحمت ہے، اور خدا اپنی رحمت سے یہ کام کرتا ہے تاکہ انشاءاللہ میں اور آپ اس کو سیکھیں اور اس کو سیکھ کر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک بات بس آخری اور عرض کروں گا، اگر ہم خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی خدا کے پوائنٹ کرنے کے باوجود نہ سیکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. He is not paying attention, keep him away.
کور سے ہم باہر نکل آتے ہیں، کور سے باہر نکل آتے ہیں، ہم اپنی لائف میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور جو مین جاب ہوتی ہے وہ کوئی اور کر لیتا ہے۔ پھر خدا کا سسٹم میرا ویٹ نہیں کرے گا، بلیو می، ہمارا ویٹ نہیں کرے گا، خدا کے کرنے والے اور لوگ آ جائیں گے اور اپنے کام کو انجام دیں گے۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگی چاہیے تو ہمیں خدا کے کام کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اپنے آپ کو ایلیجبل بنانا ہوگا۔ اور ایک آخری بات اور عرض کروں، اور شب عاشور اور سید الشہداء کے مصائب کے اوپر، یہ جتنی خدا نے نعمتیں دی ہیں، جتنے خدا نے آنکھ، کان، طاقتیں، سب جتنا دی ہیں، یہ ڈے آف ججمنٹ وداؤٹ اینی ٹیسٹ دوبارہ نہیں ملیں گی۔ اس دنیا میں ہم ٹیسٹ ہوں گے کہ ہم نے اس کو صحیح یوٹیلائز کیا یا نہیں کیا، اور اگر ہم نے ان اعضاء و جوارح کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا، اس دنیا میں نہیں ملنے والے۔ پھر آیہ کریمہ ہمارے پاس ہے کہ کوئی کسی کو اٹھاتے ہیں، خداوند متعال اس کو میدان حشر میں اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے لما حشرتنی اعمیٰ، آیہ کریمہ قرآن میں، لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے خدایا تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا جبکہ پہلے تو میری آنکھیں تھیں، جب میں دنیا میں تھا میری آنکھیں تھیں۔ تو آیہ کریمہ فرماتی ہے ہم نے تم کو اندھا کیا چونکہ تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے تھے لیکن اس سے لیسن نہیں لیتے تھے۔ ہم نے تمہیں آنکھیں گناہ کرنے کے لیے نہیں دی تھیں، ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، بصیرت دی تھی، ایکچولی بصارت بھی which is آئی سائٹ، اور بصیرت ان سائٹ جو انلائٹمنٹ ہے، یہ دونوں دی تھیں تاکہ تم ڈیسیشن صحیح کرو، اپنی لائن کو صحیح پکڑو اپنی لائف کے اندر۔ یو مس دیٹ چانس، اب تم سب سے محروم رہ جاؤ گے، اس سے پہلے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ میں اور آپ محروم رہ جائیں۔ خدا کی مشکلات کو بھی اللہ کی نعمت سمجھیں، رحمت سمجھیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور بحمدللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے پاس سید الشہداء کا وسیلہ ہے، سید الشہداء کا سفینۃ النجات ہمارے پاس ہے، اس سفینۃ النجات پہ عمل کریں اور انشاءاللہ ان کی نظر لطف کو حاصل کریں۔ شب عاشور، انسان زندگی میں جہاں کہیں بھی ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، اگر امام حسین کی یاد دل میں آتی ہے، خود بخود انسان کے اندر کچھ جذبے ابھرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرنے لگے اور خدا متعال نے ان کو نام سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام پنجتن کے نام لیتے ہوئے سید الشہداء کے نام پر پہنچے تو خدا سے کہا خدا تو نے جتنے نام مجھے بتائے ان سب میں سکون ہے، ان سب میں اطمینان ہے، لیکن جب میں حسین کے نام پر پہنچتا ہوں تو اس میں ایک غم ہے۔ میں نے جیسے یہ نام لیا میرے دل کے اندر ایک غم اٹھا ہے، خدا یہ کون ہے؟ سلام سید الشہداء پر جن کا ذکر انبیاء میں جاری تھا، جن کے ذکر سے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا سے قریب کیا۔ خدا متعال نے یہ ذکر امام حسین نصیب کیا، آج کی جیسی شب جو عاشور کی شب، اور انسان صرف تصور میں سوچے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام دشمنوں کے نرغے کے اندر اس پیاس کے عالم میں تشریف فرما ہے، اور اگلے دن کی قربانیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اگلے دن کی قربانیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور سب مائیں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، کچھ جوان ہیں جو تیاری کر رہے ہیں، حتیٰ بوڑھے تیاری کر رہے ہیں۔ عزیزو کیا کوئی دیکھنے والا ہوگا کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی تیاری کر رہا ہے؟ شاید مولا علی اصغر کی والدہ نے یہ سوچا ہو کہ میرے پاس حسین پر قربان کرنے کے لیے کوئی جوان نہیں ہے جس کو میں قربان کروں، لیکن ہاں مادر علی اصغر آپ کے بیٹے نے وہ قربانی دی ہے جو کوئی مجاہد نہیں دے سکا،
اور بیان کرنے میں علامہ ذیشان درجوادی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سید الشہداء شہادت کا خط لکھنے کے بعد اس علی اصغر کے معصوم خون کی مہر لگا رہے ہیں۔ سید الشہداء نے علی اصغر کے معصوم خون کی مہر لگا کے بتایا کہ یہ ساری قربانی معصوموں کی قربانی ہے، پنجتن کی قربانی ہے، یعنی خدا متعال نے کائنات پنجتن کی خاطر خلق کی، اور پنجتن محدود ہوئے سید الشہداء کے اندر، محصور ہوئے سید الشہداء کے اندر، اور آج امام حسین وہ پنجتن کی میراث لے کر کربلا کے اندر تشریف فرما ہیں۔ بس ایک موقع آیا جب ندا دی حل من ناصر ینصرنا، اور اس موقع کے اوپر مادر علی اصغر نے سید الشہداء سے کہا کہ مولا جب سے آپ نے ندا دی ہے یہ شیر خوار بار بار بے چین ہو رہا ہے۔ سید الشہداء مادر علی اصغر کے قریب آئے اور کہا یہ بچہ مجھے دو، میں شاید اس کو پانی پلاؤں۔ امامت میں بڑے امتحانات دینے ہوتے ہیں، امامت کے امتحانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین سے ایک یہودی نے پوچھا کہ اے علی کیا ولی خدا کو امتحان دینے ہوتے ہیں؟ تو مولا امیر المومنین نے اس کو دسیوں امتحانات بتائے کہ اے میرے یہودی بھائی، نبوت کے اعلان سے پہلے امتحان دینے ہوتے ہیں، نبوت کے بعد امتحان دینے ہوتے ہیں۔ جب سارے امتحانات بتا دیے تو اس نے کہا کہ اے علی ایک امتحان آپ نے نہیں بتایا؟ کہا ہاں اے میرے یہودی بھائی، میری داڑھی کو خون سے خضاب ہونا ہے، یہ امتحان ابھی باقی ہے۔ میں کہوں گا امتحان امامت بڑے عجیب ہیں، لیکن سید الشہداء کے امتحان اور عجیب ہیں۔ سب نے قربانیاں دیں، اپنے وجود کی، اور سید الشہداء نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کیے۔ علی اصغر کو لے کر دشمن کے سامنے آئے اور ایک موقع کے اوپر ندا دی کہ اے دشمنوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس مظلوم نے کیا غلطی کی ہے، اگر تم سمجھتے ہو میرے پانی پینے سے مجھے طاقت مل جائے گی تو اس مظلوم کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ اور بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ گویا علی اصغر نے اپنی زبان ہونٹوں پر پھیر کر دشمن کو بتایا کہ دیکھو لہینو، میں کتنا پیاسا ہوں۔ نہیں معلوم یہ خدا متعال کی حکمت میں کیا تھا، لیکن اتنا ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ جو دشمن کا لشکر تھا، اشقیاء تھے، جانور تھے اپنی طبیعت کے اندر، لیکن علی اصغر کی معصومیت اتنی شدید تھی کہ یہ دشمن بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگا۔ عمر سعد نے دیکھا کہ معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، حرملہ کو اشارہ کیا کہ اے حرملہ، تیر چلا علی اصغر کے اوپر۔ اس نے پوچھا باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ تو کہتا ہے علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا۔ اتنا مظلوم علی اصغر، اتنا سا گلا، اس کے اوپر یہ تیر چلا۔ اور شیخ عباس قمی نے عجیب روایت بیان کی، بیان کرتے ہیں کہ جب تیر ستم چلا علی اصغر کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا، خون علی اصغر برآمد ہوا۔ اور قرآن کریم اس خون کا احترام کرتا ہے، اور قرآن کریم سوال فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ایسے مظلوم بچے کھڑے ہوں گے اور خدا کے حضور سوال کریں گے کہ کس جرم میں ان بچوں کو مارا گیا؟ تو اب میں 10 بستہ کہوں گا خدایا عام بچہ اگر کوئی کھڑا ہو سوال کرے تو قرآن میں لکھتا ہے، اور اگر مادر حسین کھڑے ہو کر سوال کرے کہ میرا علی اصغر کیوں مارا گیا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ہاتھ میں خون آلود سید الشہداء کا کرتا، اور دوسری طرف خدا سے پوچھے اے خدایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو اس جرم کی سزا کس کس کو ملنی چاہیے ہے؟ بس سید الشہداء نے مظلوم علی اصغر کو لیا۔ عزیزو ایک عجیب بیان ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ علم امامت کے اندر ہر چیز ہوتی ہے۔ علم امامت کے اندر علی اصغر کا تڑپنا بھی تھا،
علم امامت کے اندر علی اصغر کا بلکنا بھی تھا، علم امامت کے اندر نیزے کا گلے پر چلنا بھی تھا، اور علی اصغر کا آخری ہچکی لینا بھی علم امامت میں تھا۔ یہ سب زخم سید الشہداء کے قلب مقدس کے اوپر آئے، اور سید الشہداء بل علی اصغر کے جنازے کو لے کر آئے۔ عزیز و ذوالفقار مولا امیر المومنین کی شمشیر تھی جو سید الشہداء کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ذوالفقار بڑے کفار کے اوپر چلی، یہ ذوالفقار بڑے دشمنوں کے اوپر چلی، لیکن آج امام حسین نے ذوالفقار سے وہ کام لیا جو کسی نے نہیں لیا ہوگا۔ آج امام حسین نے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودی ہے، اور علی اصغر کو اس قبر کے اندر دفنایا ہے۔ جنہوں نے کبھی اپنے عزیزوں کو دفنایا ہو، میں ان سے صرف ایک بات پوچھوں گا، کیا لگتا تھا جب اپنے عزیز کے اوپر مٹی ڈالو اور وہ عزیز علی اصغر ہو، وہ بھوکا لاشا ہو، پیاسا لاشا ہو، اور مٹی بھی گرم ہو؟ امام حسین اس امتحان الہیہ کے بعد کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ دیا اور فرمایا ربنا تقبل منا هذا القربان، خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ خدا نے علی اصغر کے خون کو حجت قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے حجت قرار دے دیا۔ اور عزیزو جب یہ اسرا کا قافلہ کوفہ پہنچا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ باغی تھے جنہوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اس دوران خبر ملی کہ علی اصغر بھی مارا گیا، تو جو سخت ترین دل رکھنے والے تھے انہوں نے بھی پوچھنا شروع کیا کہ عبید اللہ، اے لعین، اگر دوسروں کو بغاوت کی جرم میں مارا تو یہ بتا کہ 6 مہینے کے بچے نے کون سی بغاوت کی تھی جس کو تو نے جرم میں مارا ہے؟ اب خدا ہے اور یہ قاتلین اور قیامت کا دن اور اس سے پہلے امام کی تشریف آوری جب علی اصغر کے خون کا انتقام ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ خون مقدس علی اصغر کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق خون علی اصغر خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو، ہمارے مرحومین کو منور فرما۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعتیں، شفقتیں، ان کی نصرت کی سعادت اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين۔ ماتم حسین۔